بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قصہ فتح مکہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا۔ آپ 10 رمضان کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا۔ اسفان اور امج کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر روزے رکھنے چھوڑ دیے۔ پھر وہاں سے چل کر 10,000 مسلمانوں کے ہمراہی میں مر الزہران مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مزینہ اور سلیم کے 1000 آدمی تھے۔ ہر قبیلہ سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ قریش کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ان تک نہ پہنچ سکی اور وہ یہ نہ جان سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس رات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کے غرض سے نکلے کہ کہیں سے کچھ پتہ چل جائے یا کسی سے کوئی خبر سنے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھائی، مدینہ اور مکہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی۔ حضرت سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا آپ کا پھوپھی زاد بھائی اور سسرالی رشتہ دار سالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چچا زاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت بے عزت کیا تھا اور اس پھوپھی زاد بھائی اور سالے نے مکہ میں بہت سخت باتیں کہی تھی۔ جب ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا پتہ چلا تو ابو سفیان کی گود میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، تو اس نے کہا، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دے، نہیں تو میں اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کر جنگل کو نکل جاؤں گا اور وہیں کہیں بھوکے پیاسے ہم دونوں مر جائیں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو ان دونوں پر ترس آ گیا۔ آپ نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی اور وہ دونوں حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا، ہائے قریش کی ہلاکت! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا، یہاں تک کہ میں اراک مقام پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا یعنی چرواہا یا کوئی ضرورت سے آیا ہوا آدمی مل جائے جو مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان کو خبر دے دے، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے لیں۔ میں خچر پر چلا جا رہا تھا اور کسی آدمی کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، میں نے آج تک نہ اتنی بڑی تعداد میں جلتی ہوئی آگ دیکھی اور نہ کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا۔ بدیل کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم یہ آگ قبیلہ خزاعہ کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا، خزاعہ کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا اتنا بڑا لشکر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا۔ میں نے ان کو آواز دی،
اے ابو حنظلہ، انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا تم ابو الفضل ہو؟ میں نے کہا ہاں ہاں۔ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اس وقت تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناس ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہائے قریش کی ہلاکت۔ اس نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن ضرور اڑا دی جائے گی، تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر تمہیں ان سے امن دلوا دوں۔ چنانچہ اس کے دونوں ساتھی تو واپس چلے گئے اور وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے۔ میں ابو سفیان کو تیزی سے لے کر چلا، جب بھی مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے گزرتا وہ پوچھتے یہ کون ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھ کر کہتے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خچر پر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آگ کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے، اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے۔ جب انہوں نے میرے خچر پر ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا ہے، اور اس وقت ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، اور میں نے بھی خچر کو اڑ لگائی اور میں ان سے آگے نکل گیا، اور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی سے آگے نکل ہی جاتا ہے۔ آگے جا کر میں خچر سے کود پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا، اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اللہ کی قسم آج رات تو بس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا اے عمر بس کرو، اگر یہ بنو عدی بن کعب خاندان میں سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ بنو عبد مناف میں سے ہیں، اس لیے تم اتنا زور لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے عباس ٹھہرو، تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ باعث خوشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس، اس وقت تو تم ان کو اپنی قیامگاہ میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ان کو میں اپنی قیامگاہ پر لے آیا، انہوں نے میرے پاس رات گزاری۔ صبح میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی تک دل میں کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناس ہو، مسلمان ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ تم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ چنانچہ ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان اپنے لیے اعزاز و افتخار پسند کرتے ہیں، ان کو آپ کوئی خاص رعایت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ جب حضرت ابو سفیان واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، انہیں لے جا کر وادی کی اس تنگ جگہ میں کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے، تاکہ یہ وہاں سے اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھ لیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، عام راستہ کو چھوڑ کر میں نے ان کو وادی کی اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں نے وہاں جا کر ان کو روک لیا تو انہوں نے کہا، اے بنی ہاشم، کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ سمجھے کہ شاید مجھے یہاں روک کر مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل نبوت دھوکہ نہیں دیا کرتے، میں تو تمہیں کسی ضرورت سے یہاں لایا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتا دیا کہ تم مجھے کسی ضرورت سے یہاں لانا چاہتے ہو، تاکہ میرا دل مطمئن رہتا۔ حضرت عباس نے کہا، میرا خیال نہیں تھا کہ تم اس طرح سوچو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی ترتیب دے چکے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے امیر کے ہمراہ گزرنے لگا اور ہر دستہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس دستے کو بھیجا اس کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے۔ یہ دستہ بنی سلیم کا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔ ان میں ایک چھوٹا جھنڈا حضرت عباس بن مرداس کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا جھنڈا حضرت خفاف بن ندبہ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک بڑا جھنڈا حجاج بن اللات نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ خالد بن ولید ہیں۔ حضرت سفیان نے کہا، ارے وہی نوعمر لڑکا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جب حضرت خالد حضرت عباس کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ساتھ حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد کے لشکر نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام 500 کے دستے کو لے کر گزرے، جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک کالا بڑا جھنڈا تھا۔ جب حضرت عباس نے کہا، یہ زبیر بن عوام ہے، انہوں نے کہا، تمہارے بھانجے؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں۔ پھر غفار قبیلہ کے 300 آدمی گزرے، جن کا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھا رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ایمہ بن رہفہ نے اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی حضرت سفیان کے سامنے آ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو الفضل، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو غفار ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ؟ پھر بنو سلیم کے 400 آدمی گزرے، ان کے 2 چھوٹے جھنڈے تھے، ایک حضرت بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں اور دوسرا حضرت ناجیہ بن عاجم کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، بنو اسلم۔ انہوں نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے بنو اسلم سے کیا واسطہ؟ ہمارے اور ان کے درمیان میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ حضرت عباس نے کہا، یہ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر بنو کعب بن عمرو کے 500 آدمی گزرے، جن کا جھنڈا حضرت بشیر بن شیبان نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو کعب بن عمرو ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر مزینہ قبیلہ کے 1000 آدمی گزرے، جن میں 100 گھوڑے اور 300 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے آ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت سفیان نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مزینہ ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟ لیکن یہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں سے میرے سامنے آ گئے ہیں۔ پھر جوہینہ کے 800 آدمی اپنے امیروں کے ساتھ گزرے، ان کے 4 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں ابو زرعہ، معبد بن خالد اور سوید بن سخر اور رافع بن مکیث اور عبداللہ بن بدر نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز میں اللہ اکبر کہا۔ پھر کنانہ، بنو لیث اور زمرہ اور سعد بن بکر کے 200 آدمی گزرے، ان کا جھنڈا ابو واقدی لیثی نے اٹھا رکھا تھا۔
انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بنو بکر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ تو بڑے منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا تھا، اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے، اور بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ پر زیادتی کی، اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کر کے صلح ختم کر دی، جس کی وجہ سے حضور کو مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا۔ ابو سفیان اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح، اللہ کی قسم، قریش نے خزاعہ کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا، اور نہ مجھے اس کا پتہ چل سکا، اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر چڑھائی بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر مقدر فرما رکھی ہے، یوں تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ واقدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو عمرو بن حماس نے فرمایا کہ بنو لیث اکیلے گزرے، ان کی تعداد 250 تھی، ان کا جھنڈا حضرت صعاب بن جسامہ نے اٹھا رکھا تھا۔ گزرتے وقت انہوں نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا بنو لیث ہیں۔ پھر سب سے آخر میں قبیلہ اشجع گزرا، یہ 300 تھے، ان کا ایک جھنڈا حضرت معقل بن سنان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا نعیم بن مسعود کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو سفیان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پوچھا کہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے؟ حضرت عباس نے کہا ابھی تک نہیں گزرے۔ جس دستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں لوہا ہی لوہا اور گھوڑے ہی گھوڑے اور بڑے بہادر آدمی نظر آئیں گے، اور ایسا لشکر دیکھو گے جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اے ابو الفضل، اب تو مجھے بھی اس کا یقین ہو گیا ہے، اور ان سے مقابلہ کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ نمودار ہوا تو ہر طرف لوہا ہی لوہا اور گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والے غبار نظر آنے لگے، اور لوگ لگاتار گزر رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان ہر مرتبہ پوچھتے ہیں کیا ابھی محمد علیہ السلام نہیں گزرے؟ حضرت عباس کہتے نہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی پر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرت ابوبکر اور حضرت اسید بن حضیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیاہ دستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس میں مہاجرین اور انصار ہیں، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جھنڈے ہیں، ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا ہے اور ایک چھوٹا، سب لوہے سے ایسے ڈھکے ہوئے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر لوہا ہی لوہا اور اپنی بلند اور گرجدار آواز سے لشکر کو ترتیب سے چلا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا اے ابو الفضل، یہ اونچی آواز سے بولنے والا کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا عمر بن خطاب۔ ابو سفیان نے کہا بنو عدی، حضرت عمر کا خاندان تو بہت کم تھے، بڑے ذلیل تھے، اب تو ان کی بات بڑی اونچی ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے اونچا کر دے۔ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام نے اونچا کیا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ اس دستہ میں 2000 زرہیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دے رکھا تھا، وہ دستہ کے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آواز دے کر کہا آج کا دن خوریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے قتل کرنے کو حکم دے دیا ہے؟ سعد اور ان کے ساتھی ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ آج کا دن خوریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ میں آپ کو آپ کے قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش پر حملہ نہ کر دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر ان کو معزول کر دیا اور فرمایا کہ جھنڈا قیس کو دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب جھنڈا سعد کے بیٹے قیس کو مل جائے گا تو گویا سعد کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں نکلا، لیکن حضرت سعد نے جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دیا۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہاجرین کو لے کر گزرے تو انہوں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ گزرے، انہوں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ لوگ سرخ موت ہیں، یعنی اپنے دشمن کے خون بہا دینے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسریٰ اور قیصر کی بادشاہت دیکھی ہے، لیکن تمہارے بھتیجے جیسی بادشاہت نہیں دیکھی۔ حضرت عباس نے کہا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، دن جیسا بڑا لشکر اور اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت زبیر اپنے لشکر کو لے کر ہجون مقام پر آ کر ٹھہر گئے۔ حضرت خالد اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے نچلے حصے کی طرف سے داخل ہوئے، ان سے بنو بکر کے کچھ آوارہ گرد لوگوں نے مقابلہ کیا۔ حضرت خالد نے ان سے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ ان میں سے کچھ حضورہ مقام پر مارے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں گھس گئے، اور جو گھوڑے سوار تھے وہ خندمہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے اور ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس نے اپنا ہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے مکہ میں بلند آواز سے یہ دعوت دی، اے لوگو، اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عباس کے ذریعہ اہل مکہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ سن کر حضرت سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ان کی داڑھی کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور زور سے کہا، اے آل غالب، اس بیوقوف بڈھے کو قتل کر دو۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا، میری داڑھی چھوڑ دے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو اسلام نہ لائی تو تیری گردن اڑا دی جائے گی، تیرا ناس ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، اپنی مسحری میں چلی جا اور چپ ہو جا۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ پر غالب آ گئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کو بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے امن لے آؤ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سہیل نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ میرے باپ کو امن دے دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہے، وہ باہر نکل آئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم میں سے جو بھی سہیل سے ملے وہ ان کو گھور کر بھی نہ دیکھے، تاکہ وہ بے خوف و خطر باہر آ جا سکیں۔ میری عمر کی قسم، اس وقت تک اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ سہیل تو بڑی عقل و شرافت والے ہیں، اور سہیل جیسا آدمی بھی کبھی اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے، اور اب تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس راستہ پر وہ محنت کر رہا تھا اس سے کچھ نفع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ نے جا کر اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتا دی۔ سہیل نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی نیک تھے، وہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ حالت شرک میں ہی وہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ وہ جعرانہ میں مسلمان ہو گئے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں اور بڑے بردبار اور مہربان رحم کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا،
لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ترجمہ، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو قبروں سے نکالا گیا ہو، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس قصہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے، جب کفار مسجد میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے، آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔